نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 64 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 213 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے جو آیات پڑھی اس میں دوبارہ بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا تھا اور ان کو عطا کردہ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کافروں کے لیے دنیا بڑی چمکتی دھمکتی اور مزین کر دی گئی ہے، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ مزید انہی کے بارے میں ڈسکشن ہوئی۔ تو آج کے لیسن میں جن ٹاپکس پر ہم بات کریں گے اور جن آیات کی تفسیر ہوگی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان کو ذرا غور سے سنیے گا۔ تو اپنے آج کے لیسن کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ہمارے نیو ویورز ہیں ان کو جلدی سے انفارم کرتے چلیں کہ ہم نے تقریباً 3 منتھس پہلے ایک تفسیر سیریز سٹارٹ کی تھی، جس کا آج لیسن نمبر 64 ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کروائی جاتی ہے۔ ڈیلی چھوٹی چھوٹی 10 سے 12 منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آپ دن کے کسی بھی حصے میں انہیں بآسانی سن سکیں۔ ہم مختصر مگر مؤثر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ابتدا میں سب کے سب انسان ایک ہی امت تھے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، چنانچہ امت تو ایک ہی تھی جب تک کہ ان میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا، اختلاف پیدا نہیں ہو گیا، شیطان نے کچھ لوگوں کو بہکا نہیں دیا، اس وقت تو تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اب ایک بات نوٹ کیجیے گا، اب یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، یعنی کہ چھپا ہوا ہے۔ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں بڑے سے بڑے مفہوم کو قلم بند کیا گیا۔ تو اب یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے جو ہے ثم اختلفوا، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی کہ پہلے تو سب ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف کے نتیجے میں فساد ہوا، کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کر لی۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے۔ اب جب امت میں فساد پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، جو لوگوں کو ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ پھر جو لوگ نیکوکار ہوتے انہیں وہ بشارت دیتے اور جو غلط کار ہوتے ان کو خبردار کرتے جہنم کی آگ کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، یعنی کہ انبیاء کرام بھی نازل فرمائے اور انبیاء کرام کے ساتھ پھر مزید امت کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ پیچھے میں نے بتایا نا کہ یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، یعنی کہ چھپا ہوا ہے کہ ثم اختلفوا، تب جو اختلاف پیدا ہوا اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور کتابیں اتاری تاکہ جس بات پر انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کے درمیان فیصلہ ہو جائے کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر ان ہی لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی، یعنی کہ جن لوگوں کی طرف کتاب اور نبی کو بھیجا گیا تھا انہی نے اس کتاب کو اور نبی کو نہیں مانا اور ضدم ضدی کی روش اختیار کی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایت آ چکی تھی محض باہمی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔
بغین کا لفظ اس سے پہلے آیت نمبر 90 میں بھی آ چکا ہے، وہاں بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ دین میں اختلاف کا اصل سبب یہی ضد والا رویہ ہے۔ انسان میں غالب ہونے کی جو طلب اور امنگ موجود ہے وہ حق کو قبول کرنے میں مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ دوسرے کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری کیوں نہ مانے۔ انسان کے اندر جہاں اچھائیاں ہیں وہیں کچھ برائیاں بھی ہیں، چنانچہ انسان کے دل میں جس طرح اچھائی اور برائی، غلط اور ٹھیک کی ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو ایک اس کا دل اس کو منع کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور دوسرا دل جو ہے وہ ابھارتا ہے کہ اچھا یہ کرنا ہے۔ اب یہ اس کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسانوں میں اختلاف رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو مبشر اور منذر تھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سلسلہ انبیاء اور رسل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرمایا اور انسانوں پر یہ بہت بڑا انعام کیا کہ ان کے لیے حق کی راہ کو کھول دیا، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب آگے بڑی سخت آیت آ رہی ہے جو بڑا لرزا دینے والی ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد مہاجرین کی تھی جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے۔ ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ بھی کوئی ایسے مشکل نہیں تھے، لیکن جو حضرات مدینہ منورہ میں ایمان لائے تھے یعنی انصار، جن کے لیے یہ نئی نئی بات تھی، اس لیے کہ انہوں نے تو سختیاں نہیں جھیلی تھی جو مکہ میں مہاجرین نے جھیلی تھی، تو اب یہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے اور یہ خطاب عام بھی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات رونما نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں پر ہوئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، پہنچی ان کو سختی بھوک کی اور تکلیف اور وہ ہلا مارے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ الا ان نصر اللہ قریب، اب انہیں یہ خوشخبری دے دی جائے کہ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یعنی اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے، اسے کھوٹے اور کھڑے کو الگ کرنا بڑا اچھے سے آتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے 19ویں رکوع کے بالکل آغاز میں کی جا چکی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کس قدر خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور ثمرات کے نقصان سے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں، حق کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی دماغ میں رکھیے گا کہ اس راستے میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد۔ چنانچہ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پھر سورہ الصف میں فتح و نصرت کی خوشخبری سنا دی گئی، جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان رضی اللہ عنہم شدید ترین امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے تھے۔ تب انہیں ان الفاظ میں خوشخبری سنائی گئی کہ بأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، یہ سورہ الصف کے آیت نمبر 13 ہے، اور جو دوسری چیز تمہیں پسند ہے وہ بھی تمہیں ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نصرت، یعنی اللہ کی طرف سے مدد، اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔
تو یہ آج کی ہماری تفسیر تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سمجھ آ گئی ہوگی. جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ کومنٹ باکس میں یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہوگا, آپ وہاں مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.